بیان فرمائیے گا کہ البیان میں سورہ ابراہیم کی آیت 39 کی تفسیر کے مطابق ایک صاحب نے اپنا فہم بیان کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کی والدہ کے ساتھ مکہ میں آباد کیا گیا تو وہ بیت اللہ کی خدمت کے لیے آباد کیے گئے تھے، اسی مقصد کے لیے پیچھے پورا خواب کا معاملہ ہوا۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہ باشعور تھے، وہ کم سے کم بچے نہیں تو اتنے تو ہوں گے کہ بات سمجھ سکیں، آگے خدمات انجام دے سکیں۔ تو پھر یہ جو پورا قصہ ہمارے ہاں سنایا جاتا ہے، سیدنا اسماعیل چھوٹے سے بچے تھے، ان کو سیدنا ابراہیم وہاں چھوڑ کے چلے گئے اور پھر بی بی ہاجرہ نے وہاں پر بھاگیں اور پانی لے کر آئیں۔ تو قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ بیت اللہ کی خدمت پہ معمور کیا، تو ایک باشعور ہستی کو معمور کیا۔ جی یہ قصہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن مجید تو یہ بتا رہا ہے کہ جب انہوں نے آباد کیا تو اس موقع میں حضرت اسحاق بھی پیدا ہو چکے تھے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ سیدنا اسحاق کی پیدائش تو قربانی کے واقعے کے بعد ہوئی ہے، اور قربانی کے واقعے کو خود قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس وقت بھاگدت لڑنے کی پوزیشن میں تھے، بلکہ انہوں نے مشورہ کیا ان سے، اور وہ دین کو سمجھتے تھے، باشعور ایک جیسے کہ ایک پیغمبر کے بیٹے کو ہونا چاہیے، ویسے ہی انہوں نے جواب دیا ہے۔ اس موقع کی دعا دیکھیے، قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے، غالباً سورہ ابراہیم میں ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں آج آباد کر دیا ہے، تو پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں، الحمدللہ الذی وہب لی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تو اس میں صاف واضح ہے کہ اس وقت اسحاق بھی پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے یہ داستان تو ہمارے ہاں بائبل سے آئی ہے اور بدقسمتی سے ہماری روایتوں میں داخل ہو گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ اس روایت پہ تفصیلی تحقیقی مقالہ ڈاکٹر شہزاد سلیم نے لکھا ہوا ہے، ایک ایک اس کا جو طریق ہے قرآن مجید کی روشنی میں، اس کو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔